اگر وضو نہ کیا جائے تو نماز مباح نہیں ہوتی، اگر نیت نہ کی جائے اور غسل جنابت نہ کیا جائے تو روزہ رکھنا روا نہیں ہوتا۔ لہذا جس طرح نماز کے لیے وضو شرط یا روزے کی صحت کے لیے غسل جنابت شرط، اعمال کی قبولیت کے لیے بھی ولایت آل محمد شرط۔ لیکن سوال پیدا ہوتے اگر شرط پر عمل کر لیا جائے تو مشروط کو نہ بجا لایا جائے تو پھر وضو کر لیا جائے لیکن نماز نہ پڑھی جائے، پھر وضو کرنے کا کیا مقصد؟ اگر غسل جنابت کر لیا جائے لیکن روزہ نہ رکھا جائے تو پھر غسل کرنے کا کیا مطلب؟ سفر حج تو کیا جائے لیکن ارکان حج نہ بجا لائے جائیں تو مکے مدینے جانے کا کیا مقصد؟ محبت اہل بیت تو رکھ لی جائے جو دین کی قبولیت کی شرط تھی، لیکن دین پر عمل نہ کیا جائے تو پھر محبت رکھنے کا کیا مقصد؟ ماننا پڑے گا کہ وضو ضروری ہے لیکن نماز کی قبولیت کے لیے غسل ضروری ہے، روزے کی صحت کے لیے مکے مدینے جانا ضروری ہے، ارکان حج بجا لانے کے لیے تو آل محمد سے بھی محبت رکھنا واجب ہے دین اسلام پر عمل فرمانے کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لا تنال ولایتنا الا بالبرء والعمل، فرمایا ساری شریعت محمدیہ کے سارے احکام کی قبولیت کا دار و مدار ہماری ولایت پر، ہماری محبت پر، ہماری مودت پر، کیونکہ ہماری محبت اجر رسالت۔ جب تک ہم سے محبت نہیں کرو گے، جب تک ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرو گے، نہ تمہاری نماز قبول، نہ تمہارا روزہ منظور، نہ تمہاری حج مبرور، نہ تمہاری کوئی کوشش مشکور، سب کچھ بیکار۔ تمہارے اعمال ایسے سمجھے جائیں گے جیسے بغیر وضو کے نماز پڑھی جائے، بغیر غسل کے روزہ رکھا جائے۔ لیکن میرے دوستو آگے امام فرماتے ہیں لیکن یاد رکھو اگر ہمارا محب بننا چاہتے ہو، اگر ہمارے موالی بننا چاہتے ہو، اگر ہمارے غلام بن کر جینا مرنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں دو کام کرنا پڑیں گے، ایک واجبات پہ عمل کرنا پڑے گا، دوسرا حرام کاموں سے دامن کو بچانا پڑے گا۔ جس دن واجبات پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے، محرمات سے دامن کو بچانے لگ جاؤ گے، اس دن تم ہمارے غلام بن جاؤ گے، ہم تمہارے امام بن جائیں گے۔ یا علی، ہم نے کہا بس دشمنان اہل بیت کی کوئی عبادت قبول نہیں، نہ نمازیں قبول، نہ روزے قبول، نہ حجیں قبول، نہ زیارتیں قبول، نہ کوئی شے قبول۔ اس پر تو نعرے لگ گئے، لیکن یہ کسی نے سوچنے کی زحمت نہ کی جو منکران آل محمد ہیں، جو دشمنان محمد و آل محمد ہیں، جو معاندان محمد و آل محمد ہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں کہ ہمارے مولویوں ذاکروں کے قول کے مطابق محبان اور موالیان آل محمد کو کسی عمل کی ضرورت نہیں، تو پھر شریعت محمدیہ آئی کن لوگوں کے لیے تھی؟ اور آل محمد نے یہ مصائب برداشت فرمائے کس غرض کے لیے تھے؟ ماننا پڑے گا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ساری دنیا انکار کرے تو بھی حقیقت، ساری دنیا تسلیم کرے تو بھی حقیقت کہ ولایت آل محمد، محبت اہل بیت نبوت اور مودت خاندان رسالت ہمارے دین کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے اعمال کو قبول کرانے کی شرط اعظم ہے، ہمیں گناہوں کا پرمٹ دلانے کے لیے نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ تو پتہ چل گیا کہ دین مبین کے دو حصے ہیں، آدھے دین کو اصول عقائد، اصول مذہب، اصول دین، اصول ایمان، جو نام رکھو، اور آدھے دین کو فروع دین، اس فروع دین کے پھر شعبے ہیں، کہیں واجبات،
کہیں محرمات، کہیں عبادیات، کہیں معاملات، کہیں اخلاقیات، کہیں معاشیات، کہیں سیاسیات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اور اسلام کا ایک نقشہ پیش کرنے سے پہلے یہ اس بات کی میں وضاحت کرتا جاؤں کہ آج کی مجالس میں روح مجالس کیوں نہیں ہے، کیوں روح کا فقدان ہے، کیوں آج ہماری مجالس بے مزہ اور کرکری نظر آ رہی ہیں؟ اس کا جواب ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارا منبر نااہلوں کے قبضے میں ہے۔ یہ مانی ہوئی حقیقت ہے، کوئی مانے تو بھی حقیقت، کوئی نہ مانے تو بھی حقیقت، کہ زاغوں کے تصرف میں زاغوں کے نشیم تصرف میں عقابوں کے نشیمن۔ آج یہ منبر جن کا تھا اور جو اس کے اہل تھے، آج یہ منبر ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر کے بارے مشہور ہے کہ بیمار بڈھا ڈاکٹر کے پاس گیا، جی مجھے گھٹنوں میں درد ہے۔ انہوں نے کہا بابا بڑھاپے کی وجہ سے، بڑی مسئلہ مشہور ہے ہر علاقے میں، ہر ملک میں یہ رائج ہے، آپ نے بھی سینکڑوں بار سنی ہوگی۔ انہوں نے کہا بابا بڑھاپے کی وجہ سے ہے کہ گھٹنوں جو ہیں درد کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب منہ سے دانت گرتے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے جناب بابا صاحب یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ کہنے لگے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا جناب اٹھ نہیں سکتا، بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ نیند پوری نہیں آتی، بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بابے کو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگے تو میاں مٹھو ہے یا ڈاکٹر ہے؟ ڈاکٹر نے بڑے اطمینان سے کہا بابا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ جی ہماری قوم، میں علی وجہ البصیرت کہہ سکتا ہوں، میں نے اندرون ملک بیرون ملک اقوام عالم کا قریب سے جائزہ لیا ہے، جیسی شریف قوم مسلمان ہے ایسی کوئی قوم نہیں، اور مسلمانوں میں سے جو شیعان حیدر قرار جیسے اچھے ہیں ایسی کوئی دوسری قوم نہیں۔ ہمارے اندر اگر کوئی علمی عملی اعتقادی خرابی پائی جاتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ ہمارا منبر نااہلوں کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے، تو میں عرض کرتا ہوں یہ کھلے ہوئے حقائق ہیں، لیکن یہ تلخ نوائی مجھے کرنا پڑتی ہے۔ کئی میرے نئے احباب آئے ہوئے ہوں گے جو پہلے جنہوں نے مجھے نہیں سنا، تو آج ہی پہلے سننے آئیں گے تو وہ خشکی میں پڑ جائیں گے، کہیں گے با لوگ سچے ہیں جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ بھی تو سخت باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، کوئی میری تعریف کرے یا میری تنقید کرے، میں کوشش کرتا ہوں کہ حقائق بیان کروں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بڑے عہدوں کی بات میں نہیں کرتا کہ صدر مملکت ہونے کا بھی کوئی معیار ہے۔ ہر بندہ صدر مملکت نہیں بن سکتا۔ وزیر اعظم بننے کا کوئی معیار ہے، ہر بندہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ جنرل کرنل بننے کا بھی کوئی معیار ہے، ہر بندہ جنرل کرنل نہیں بن سکتا۔ ڈی سی او کمشنر بننے کا بھی کوئی معیار ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ ہر بندہ جنرل کرنل اپنا ڈی سی اور کمشنر نہیں بن سکتا۔ یہ تو خیر بڑے اونچے عہدے تھے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ چپڑاسی اگر کوئی لگنا ہو تو چپڑاسی مقرر کرنے کا بھی کوئی معیار ہے۔ چوکیدار کسی کو لگانا ہو تو چوکیدار لگانے اور بنانے کا بھی کوئی معیار ہے۔ لیکن اگر اس دور میں نہیں معیار تو حسین کے منبر پر آنے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ایک ہے منبر، ایک ہے محراب مصلی جس پر پیش نماز کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے، اور ایک ہے سٹیج جس کو نبی کا منبر بھی کہتے ہیں، حسین کا سٹیج بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری قوم نے کسی حد تک
مصلی اور محراب کے تقدس کو تو بحال رکھا ہوا ہے. وہ ہر للو پنجو کے پیچھے، ہر کندہ ناتراش کے پیچھے، ہر دعوے دار امامت کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے کہ مومن ہو، پھر شرط ہے کہ عدالت رکھتا ہو، پھر شرط ہے کہ اس کی قرات صحیح ہو، پھر شرط ہے کہ اس کو نماز روزے کے کوئی مسائل آتے ہوں. یہ چند شرطیں پائی جائیں تب ہماری قوم کہتی ہے پیچھے پیش نماز کے اللہ اکبر. لیکن ہمارے بھائیوں کے مصلی کا کوئی احترام نہیں ہے، کیونکہ بنی امیہ کے دور میں ایک من گھڑت حدیث وضع کی گئی، گھڑی گئی. وہ یہ تھا کہ صلو خلف کل بر و فاجر، پیش نماز کے کردار کو نہ دیکھو، تم یہ سوچ کے پڑھو کہ ہم تو قرآن کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ اپنی ضرورت کے تحت یہ حدیث گھڑی گئی تھی. شبلی نعمانی نے اپنے مقالات میں یہ تصریح کی ہے کہ بنی امیہ نے ضرورت کے تحت یہ حدیث بنوائی کہ ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھو اور ارادہ کرو ہم قرآن کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں. جس دن سے یہ حدیث ان کے ہاں گھڑی گئی، ان کے مصلی کا تقدس، ان کے محراب کا احترام ختم ہو گیا. لہذا اب ہر للو پنجو نماز پڑھاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ضرورت کے تحت ایک مقولہ گھڑا گیا کہ سرکار حسینی میں ہے حصہ سب کا. جو بھی آئے جیسا بھی آئے، ہر بندے کو ممبر پہ جا کے حسین ابن علی کا ذکر کرنے کا حق ہے. اس دن سے ہمارے تقدس، سٹیج کا تقدس اب و پامال ہو گیا اور ختم ہو گیا. ادھر مصلی کا کوئی معیار نہیں، ادھر ممبر کا کوئی میزان نہیں ہے. لیکن میری قوم، میں اتنا عرض کرنے کی جسارت کروں گا اور برملا کہوں گا کہ اگر ہر بندہ مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو ہر جاہل مطلق بد کردار بندہ حسین کے ممبر پہ آ کے پبلک کو گمراہ بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر ممبر کا تقدس، سٹیج کا احترام مصلی سے بڑھ کے نہیں ہے تو مصلی سے گھٹ بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں ہے. بلکہ میں واضح لفظوں میں کہوں گا اور آپ یقیناً میری تائید کریں گے کہ 1400 سال سے یہ ہم لوگوں کے ظلم و ستم کو سہ رہے ہیں اور ہر دور میں ظالموں کے ظلم کی چکیوں میں پستے رہے ہیں. تو ہمارا لوگوں کے ساتھ کوئی زن یا زمین یا زر کا کوئی جھگڑا نہیں تھا، نہ ہے. اصولوں کا جھگڑا تھا، اور اصولوں میں سر فہرست سب سے بنیادی مسئلہ جو تھا وہ ممبر نبی کا تھا. ہم نے پیغمبر کے دور سے لے کر بنی امیہ کے دور میں کہا، بنی امیہ کے دور میں کہہ کر پھر بنی عباسیہ کے دور میں کہا، سلجوکیوں کے دور میں کہا، ایوبیوں کے دور میں کہا، گردنیں کٹوا کے کہا، گرد زبانیں گدی سے کھچوا کے کہا، جائیدادیں کرا کے کہا، اولادیں ذبح کرا کے کہا، سب کوئی لٹوا کٹوا کے کہا کہ جب علی موجود ہوں، جب افضل موجود ہو تو مفضول کو محمد کے ممبر پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے. یا علی. لیکن دنیا نے اس دور میں بھی دیکھا تھا کہ امام جناب امیر گھر میں ہوتے تھے، ممبر پہ کچھ اور ہوتے تھے. حسنین کے دور میں بھی لوگوں نے دیکھا مروان نبی کے ممبر پہ ہوتا تھا، حسنین نیچے بیٹھے ہوتے تھے. اور آج بھی تاریخ اپنے آپ کو پھر دوہرا رہی ہے. جہل سٹیجوں پر ہیں، علماء پہ تبرے ہو رہے ہیں، اور قوم ہے جو دادیں دے رہی ہے تے منہ مانگے پیسے دے رہی ہے. اے میری قوم، تیرے حسن کمالات کی خیر. پھر کہتے ہماری قوم ترقی کیوں نہیں کرتی، ہماری قوم آج قتل کیوں ہو رہی ہے، ہماری قوم پٹ کیوں رہی ہے، ہماری قوم لٹ کیوں رہی ہے. جس قوم میں عالم و جاہل کا امتیاز ختم ہو جائے،
جس قوم میں نیک و بد کی تمیز ختم ہو جائے، جس قوم کے جاہل پڑھے لکھوں پہ مسلط ہو جائیں۔ دنیا کی ہر قوم کا یہ اصول ہے، ان کے پڑھے لکھے ممبر پہ آئیں گے، ان کا جو ممبر ہوتا ہے یا سٹیج ہوتا ہے یا جو اس کو کہیں، اور ان کے جہل نیچے بیٹھ کے ان سے حاصل کرتے ہیں۔ پوری کائنات کی قوموں میں ہماری واحد قوم ایسی ہے جس کے جہل ممبروں پہ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وہ جو رتب و یابس بیان کرتے ہیں، پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ کوئی معیار نہیں، کوئی معیار نہیں سٹیج پہ آنے کا۔ اگر کوئی ہے تو صرف دو چیزیں ہیں کہ آنے والا اگر مولوی ہے، مولوی کہلاتا ہے، تو اس کو دو چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ پہلے مجمع کو آئے تو ہنسا سکے، خواہ وہ فضائل آل محمد پڑھ کے صحیح ہو یا غلط اس کی بلا جانے، یا کوئی لوگوں کے قصے کہانیاں سنا کے پہلے ہنسا سکے پھر گریز مار کے رلا سکے۔ اگر مولوی ہے تو وہ کامیاب ہے، کیونکہ مجمع کو رلا بھی سکتا ہے، ہنسا بھی سکتا ہے۔ اور اگر ذاکر کہلاتا ہے تو بس سر اچھی ہونی چاہیے، باقی کوئی معیار نہیں، نہ علم، نہ عمل، نہ ایمان، نہ کوئی کپڑا تقوی، نہ زہادت، نہ سعادت، نہ کوئی کردار، نہ کوئی روش، نہ رفتار، کوئی شے معیار نہیں ہے۔ اگر ہے تو ذاکر کا گلا ٹھیک ہونا چاہیے کہ مولوی کو دو چار نقطے یاد ہونے چاہیے، موقع محل کے مطابق کبھی ہنسا سکے کبھی رلا سکے، تو وہ ایسا ہو جو معاف رکھنا لوگوں کو نچوا سکے، وہ بڑا کامیاب ذات۔ یہی منبر حسین تھا، یہی ہماری مجالس کے انعقاد کا مقصد تھا، یہی ہمارے رونے لونانے کا مقصد تھا۔ مقصد تو یہ تھا، ہم نعرے لگائیں گے تو بھی لوگ پوچھیں گے کن پر خوش ہو رہے ہو، ہم روئیں گے تو لوگ سوال کریں گے کس کے لیے رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو۔ ہمیں موقع ملے گا مقصد شہادت حسین بیان کرنے کا، ہم کہیں گے ہمارا امام شہید کیا گیا، لوگ پوچھیں گے تمہارا امام کون تھا، ہم مظلوم کربلا کا تعارف کرائیں گے۔ جب ان کا تعارف کرائیں گے لوگ پوچھیں گے ایسے پاک باز امام کو کس نالائق نے، کس بے دین بے ایمان نے شہید کیا، ہم کہیں گے یزید ابن معاویہ نے۔ لوگ پوچھیں گے یزید کون تھا، ہم اس کا تعارف کرائیں گے۔ پھر لوگ پوچھیں گے ان کے درمیان لڑائی کیا تھی، جھگڑا کیا تھا، ہم بتائیں گے کہ امام دین بچانا چاہتے تھے، یزید مٹانا چاہتا تھا، اس لیے جنگ لڑی گئی تاکہ دنیا کو اس طرح امام حسین کے مقصد سے روشناس کرایا جائے۔ مقصد پس منظر میں چلا گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رونے کا مقصد کیا ہے، کسی رلانے والے کو پتہ نہیں کہ رلانے کا مقصد کیا ہے۔ بس اگر گریا ہو جائے ہمارے پانچوں گھی میں، اور اگر میلت جو ہے نہ لگے، کوئی نہ روئے، تو کہتے ہیں فلانا وان وٹیندہ گیا۔ عوام کا کام تو صرف یہ ہے کہ میلت ٹنگی کس نے تے وان وٹا کس نے، یہ کوئی نہیں بیان سمجھتا، نہ کوئی سوچتا ہے کہ پڑھنے والے نے پڑھا کیا تے ہمارے پلے پڑھا کیا۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ پھر بھی صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صل۔ 3:45 ہو گئے، یعنی پون گھنٹہ میں پڑھ گیا۔ آج فیصلہ یہ ہے، طے یہ ہوا کہ میں انشاءاللہ 1 گھنٹہ مجلس پڑھوں گا، اور پھر آپ کے کل اور آج والے مسئلوں کے جواب دوں گا، 15 منٹ سوال و جوابوں کے لیے، 1 گھنٹہ پڑھائی کے لیے، 4:15 میں نے آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہنی ہے۔ لہذا 15 منٹ جو میرے پاس باقی ہیں وہ دین اسلام جس کی بقا کی خاطر، جس کے فوز و فلاح کی خاطر کربلا والوں نے مصائب کے پہاڑ اپنے سر پہ اٹھائے، اس کا اجمالی خاکہ سن لو تے تفصیلات پھر کبھی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ اس دین اسلام کے عقائد میں کچھ ہیں اصول اسلام اور کچھ ہیں اصول ایمان، جن سب کو ملا کر اصول دین، مجازن اصول دین کہا جاتا ہے۔ 3 اصول اسلام ہیں،
جن کے اقرار کرنے سے ایک کافر مسلمان بنتا ہے، انکار کرنے سے مسلمان پلٹ کے مرتد بنتا ہے۔ وہ ہیں توحید، رسالت، قیامت۔ توحید، رسالت، قیامت۔ جو خدا کو وحد لا شریک مانے، پیغمبر اسلام کو خاتم الانبیاء جانے، قیامت کو برحق مانے، یعنی اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کہتے ہیں عام مسلمان۔ جو ان میں سے کسی اصل کا کرے انکار، اس کو کہتے ہیں کافر اور مرتد۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان میں دو اور اصول ہیں۔ جن کا کوئی اقرار کرے اسے کہتے ہیں صاحب ایمان، اور کوئی انکار کرے اسے کہتے ہیں خارج از ایمان۔ وہ ہے اللہ کی عدالت اور پیغمبر خاتم کے بعد علی اور اولاد علی کی ولایت و امامت۔ یعنی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے وہ مسلمان، جس کے ساتھ علی ولی اللہ پڑھتا ہے وہ صاحب ایمان۔ یا علی، لوگ علی والوں کو کافر کہتے ہیں، علی والوں کو لوگ آج مشرک کہتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں ان کی توحید غلط، یہ تو کہتے ہیں علی رب۔ کوئی کہتا ہے ان کی رسالت کا عقیدہ غلط، یہ تو کہتے ہیں علی نبی سے افضل، یہ رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط ہے، یہ بکواس ہے، یہ غلط الزام ہے، یہ سراسر اتہام ہے۔ اور کس روز تہمتیں نہ تراشا کی یہ ادب، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کی یہ شیعان حیدر قرار، جن کو مذہب اور مسلک کا کوئی علم اور پتہ ہے، وہ علی ولی کو نہ رب کہتے ہیں، نہ رب کا شریک کہتے ہیں، نہ رسول کہتے ہیں، نہ نبی کہتے ہیں۔ وہ کہتے کیا ہیں؟ ان کا کلمہ گواہ، ان کی اذان گواہ، ان کی تلقین گواہ، ان کا کلام گواہ۔ وہ علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، محمد کا بلا فصل وصی کہتے ہیں۔ یا علی، لہذا یہ پانچوں مل کر بنتے ہیں اصول اسلام و ایمان۔ خدا واحد لا شریک ہے، اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں، عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ خدا کے بعد وہ خدا عادل ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظالموں پہ لعنت کرتا ہے، وہ ظلم کرنا تو بجائے خود کبھی ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وما ربک یرید ظلما للعباد۔ پھر سارے نبی برحق، آدم صفی اللہ سے شروع کرو، حسنین کے نانے تک چلے آؤ، اگرچہ سارے برحق، سارے بے شک، سارے معصوم، سارے واجب الاتباع، لیکن ان کی نبوتوں کا حلقہ محدود تھا۔ کوئی ایک قبیلے کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، کوئی ایک عالم کا نبی۔ ہمارا نبی ہے عالمین کا نبی، یہ ہے نبیوں کا نبی، یہ ہے رسولوں کا رسول، یہ ہے خاتم الانبیاء، یہ ہے سید الانبیاء۔ ان جیسا کوئی خالق نے اور نبی پیدا ہی نہیں کیا۔ بلکہ یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ اللہ کی پوری مخلوق میں، آسمان والوں میں اور زمین والوں میں، اولین اور آخرین میں، خالق نے حسنین کے نانے جیسی کوئی مخلوق نہ خلق کی ہے، نہ آئندہ خلق کرے گا۔ یا علی، پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد نبوت ختم، رسالت ختم، عہدہ ختم، منصب ختم۔ صبح قیامت کے طلوع ہونے تک خدا کی طرف سے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہمارے پیغمبر خاتم کے آخری جانشین کی تصدیق کرنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے، ان کی نصرت کرنے کے لیے، اپنا کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں، اپنی نبوت کی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنوانے کے لیے نہیں۔ ان کا پیریڈ گزر چکا، لہذا اب نیا کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، امامت شروع ہو گئی، اور یہ امامت کا سلسلہ صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ 11 تشریف لا چکے، یا چکے 12واں لال ولایت اس وقت اسی روئے زمین کے اوپر زندہ ہے، پائندہ ہے، درخشندہ ہے۔ بلکہ میں یوں کیوں نہ کہہ دوں، اگر ہم زندہ ہیں تو ان کی زندگی کی برکت سے،
اگر ہم موجود ہیں تو امام زمانہ کے وجود ذیجود کی برکت سے، اگر یہ نظام کائنات، یہ زمین اور یہ آسمان اپنے مرکز و محور پر قائم ہیں تو قائد کی برکت سے، قدم سے مہدی دین کے زمین قائم ہے پانی پر، قرار کشتی دنیا کے لنگر ایسے ہوتے ہیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب یمن ہی روز کل ورا رب وجود ہی ثبتت الارض والسماء۔ اگر زمین اور آسمان اپنے مرکز و محور پہ قائم ہیں تو باہر میں لال ولایت کے وجود کا صدقہ، اگر خالق اکبر کائنات کو رزق دے رہا ہے تو باہر میں لال ولایت کے وجود کا صدقہ۔ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ہمارا عقیدہ ہے اور اس عقیدے پر ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں دلائل موجود ہیں کہ جب تک قیامت سے پہلے 12ویں امامت نہیں آئے گی اس وقت تک کبھی قیامت بھی نہیں آئے گی۔ لہذا امام 12 ہیں، نہ 12 کے 13 بن سکتے ہیں، نہ 12 کے 11 بن سکتے ہیں۔ جو ایک کا انکار کرے گا وہ پورے 12 کا منکر سمجھا جائے گا۔ قیامت برحق ہے، وہ آ کے رہے گی۔ جن کو دنیا کی عدالتوں نے انصاف نہیں مہیا کیا، خالق ان کو انصاف مہیا کرے گا۔ جن کے آدمی قتل کیے گئے اور مقتول کے وارث روتے رہے لیکن قاتل دندناتے رہے، جن کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے گئے اور ڈاکے ڈالنے والے دندناتے رہے اور مظلوم آنسو بہاتے رہے، جن کو عدالتوں نے ٹھکرا دیا، جن کو انصاف مہیا نہیں کیا، خالق ان کا ایک دن انصاف ان کا فرمائے گا، ان مظلوموں کا انصاف مہیا فرمائے گا اور ذرہ ذرہ کا حساب و کتاب لے گا اور ہمیں دینا پڑے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کر کے جائے گا اس کو جزائے خیر دی جائے گی، جو رائی کے دانے کے برابر بدماشی کر کے جائے گا اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ خدا کی بارگاہ میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صل علی۔ قریب ہے یارو روز معاشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ اب آؤ ذرا فروع دین کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے ختم کروں کہ فروع دین کے 2 شعبے ہیں۔ آدھے فروع دین کو حق اللہ کہتے ہیں جو بندوں پر اللہ کا حق ہے، اور آدھے دین کو حق العباد کہتے ہیں، وہ حق جو بندوں کے بندوں پر واجب ہے۔ نماز اللہ کا حق بندے پر، روزہ اللہ کا حق بندے پر، حج اللہ کا حق بندے پر، بندہ ادا کرے اللہ کا حق ادا کرنے والا قرار پائے گا، کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر بندہ خدا کا حق ادا نہ کرے وہ اللہ کا نادہندہ سمجھا جائے گا لیکن کسی بندے کا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں ساری رات نماز پڑھوں آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ کہ بالکل نہ پڑھوں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں زندگی بھر روزے رکھتا رہوں آپ کا فائدہ کوئی نہیں، میں کبھی نہ رکھوں آپ کا نقصان کوئی نہیں۔ ہر سال حج پہ جاؤں آپ کا نفع کوئی نہیں، میں کبھی نہ جاؤں آپ کا نقصان کوئی نہیں۔ لیکن حق العباد وہ ہیں جن کے ادا کرنے سے بندوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ کرنے سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک مالدار زکوٰۃ دے گا، ہزاروں غریبوں کا، بیوگان کا، یتامہ کا، مسافروں کا، مقروضوں کا فائدہ ہوگا۔ آدمی خمس دے گا، سادات کرام کا، آل نبی کا، اولاد علی کے غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیوگان کا فائدہ ہوگا۔ نہیں ادا کرے گا ان کا نقصان ہوگا۔ کوئی آدمی کسی کی عزت کا مد نظر رکھے گا، لوگوں کی عزت بچ جائے گی، ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالے گا تو ان کی عزت لٹ جائے گی، ان کا اگر احترام کرے گا ان کی شان بڑھ جائے گی، ان کو گالیاں دے گا ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ یہ ہیں حقوق العباد۔ یہ شریعت محمدیہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اگرچہ دونوں حقوں کا ادا کرنا واجب، خدا کا حق ادا کرنا بھی واجب،
بندوں کا حق ادا کرنا بھی واجب، لیکن یہ دونوں واجب ایک جیسے نہیں. بندوں کا حق جو ہے وہ خدا کے حق پہ فائقہ ہے. یعنی اگر کوئی بندہ خدا کا حق ادا کرتا ہے تو خدا اس کو یقیناً جزا دے گا، اور اگر کوئی بندہ خدا کا حق ادا نہیں کرتا تو خدا کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو سزا دے، یہ اس کا عدل ہے. اگر معاف کر دے اس کا فضل ہے، اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہ بے نمازی کو سزا دے، بے روزہ کو سزا دے، حج نہ کرنے والے کو سزا دے، اس کا عدل ہے، کوئی ظلم نہیں ہے. اور اگر معاف کر دے اس کا فضل ہے، کوئی اس پر اعتراض کرنے والا نہیں ہے. لیکن جہاں تک بندوں کے حقوق کا تعلق ہے میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ نہ کہا کرو فلانے پر میں نے زبردستی زیادتی کی ہے وہ میرا کیا بگاڑ لے گا، فلانا میرا کیا نقصان کر لے گا، اس کی میرے مقابلے میں کیا حیثیت ہے. یاد رکھو جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا. بے ترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آیت. مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہ و بکا سے بچو. جب مظلوم آدھی رات اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے اور دست دعا بلند کر کے ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے تو ابھی باب اجابت تک دعا پہنچتی ہی نہیں کہ اجابت چند قدم بڑھ کے استقبال کرتی ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. اس لیے مظلوم فرماتے ہیں کسی کمزور پر ہاتھ اٹھانا چاہو تو تھپڑ مارنے سے پہلے، لاٹھی مارنے سے پہلے، چاقو مارنے سے پہلے، بندوق کا گھوڑا دبانے سے پہلے سوچ لو کوئی تم پر بھی تمہارا حاکم ہے. اگر اس کی حکومت اور اس کے انتقام کی طاقت اپنے اندر پاتے ہو تو کمزور پر ہاتھ اٹھاؤ، اور اگر اپنے اندر اتنی طاقت نہیں کہ اس کے بدلے کا تم مقابلہ کر سکو تو پھر اپنا بڑھا ہوا ہاتھ روک لو، کسی مظلوم پہ ظلم نہ کرو. لہذا اگر کسی نے کسی مظلوم کا حق دبایا تو یہ بات پلے باندھ لو، بروز قیامت جب تک خود مظلوم اپنے ظالم کو بول کے معاف نہیں کرے گا، اپنے مقتول کا قتل معاف نہیں کرے گا، اپنی لٹی ہوئی عزت معاف نہیں کرے گا، اپنا دبایا ہوا مال اس کو معاف نہیں کرے گا، جب تک مظلوم ظالم کو اپنے اختیار سے بلا جبر و اکراہ معاف نہیں کرے گا، خالق بھی ظالم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اگر خالق معاف کر دے تو یہ خود ظلم ہے اور خدا ظالم نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. لہذا اسی میں عبادات بھی آ گئے، واجبات بھی آ گئے، معاملات بھی آ گئے. عبادت اسے کہتے ہیں جس میں قصد قربت کیا جائے، معاملہ اسے کہتے ہیں جس میں قصد قربت نہ کیا جائے، اخلاق اسے کہتے ہیں جس کی وجہ سے دوستوں کی تعداد بڑھتی جائے، دشمنوں کی تعداد گھٹتی جائے. معاشیات کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیزیں حلال کمایا جائے، حلال کھایا جائے، اہل و عیال اور اپنے مہمانوں کو اور متعلقین کو بھی حلال کا لقمہ کھلایا جائے، کیونکہ حرام کے اندر یہ تاثیر ہے. اگر حرام کا لقمہ اندر چلا جائے تو عبادت خدا کے لیے جی نہیں چاہتا، اگر جبر کر کے عبادت کی جائے تو خدا اسے قبول نہیں فرماتا. لہذا جو حلال خدا دے وہ کیا سادہ روٹی دے یا گوشت روٹی دے، دودھ کے ساتھ دے یا لسی کے ساتھ دے، گندم کی دے یا جو کی دے، روکھی دے یا چپڑی ہوئی دے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. پورے 4 بج گئے، وعدے کے مطابق گھنٹہ ہو گیا، اور میں نے بھی اختصار کے ساتھ یہ لمبی جاگ جو تھی وہ بحمداللہ میں نے جاگ لی، یا دبور جو دریا تھا میں نے عبور کر لیا، بحمداللہ کنارے پہنچ گیا، آپ کو پہنچا دیا. اب 2-2.5 جملے تبرکاً ذکر مصائب سے، پھر آپ کے سوالوں کے چند منٹ میں جواب سے، پھر اجازت. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد.
میرے دوستوں، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، حسین ابن علی کا پوری کائنات پہ احسان کہ جنہوں نے اپنا بچایا کچھ نہیں اور ہمارے دین و دنیا کا ضائع فرمایا کچھ نہیں۔ امام عالی مقام جب مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف رخ موڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا تھا حسین بہتر تو یہ ہے کہ آپ بھی کربلا نہ جائیں، اور اگر جانا چاہتے ہیں تو زہرا کی بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جائیں۔ امام نے ایک حکیمانہ مختصر جواب دیا تھا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، جس کا میں با محاورہ ترجمہ یہی کروں گا کہ میرا مقصد اس وقت تک زندہ نہیں رہ سکتا جب تک میری بہنیں اور بیٹیاں قید و بند میں مبتلا نہ ہوں۔ مردوں کے مسائب بھول جاتے ہیں لیکن مستورات کی مصیبتیں کبھی ہمیشہ ناقابل فراموش ہوتی۔ اگر حضرت امام حسین کی شہادت پہ ظلم ختم ہو جاتے تو کبھی شاید دنیا امام کی شہادت کو بھول جاتی، لیکن جو چیز قیامت تک لوگ نہیں بھلا سکیں گے حسین کی بہن اور بیٹیوں کی قید و بند ہے۔ اور ظالموں، تمہیں امام حسین سے اختلاف تھا جب وہ شہید ہو گئے تھے، اگر تم ظلم کا سلسلہ بند کر دیتے اور جا کر خیمے کے دروازے پہ کہتے علی و بطول کی شہزادیوں، جس سے ہمارا جھگڑا تھا وہ شہید ہو گیا، اب ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ فرمائیں کہ آپ کوفے میں رہنا پسند کرو گی یا واپس مدینے جانا چاہو گی، تو ہم کہتے اگرچہ امام کے قاتل مسلمان نہیں تھے لیکن کم از کم انسان تو تھے۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ کر کے لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو، آل رسول کو ثابت کر دیا کہ وہ نہ مسلمان تھے نہ انسان تھے۔ اے کاش کہ سامان لوٹنے پر اکتفا کرتے، آگے آگ نہ لگاتے، لیکن ظالم کہتے ہیں وَمَن، کوئی ہے جو ان خیموں کو آگ لگا دے؟ احرق الخیام بمن فیہا، ایک ظلم باقی ہے، نہ خیموں کو چھوڑو نہ خیمے والوں کو۔ ادھر ظالموں نے بڑھ کے آگ لگائی، ادھر دریائے عصمت کی پلی ہوئی بیویوں نے سمٹ کے دوسرے خیموں میں پناہ لی۔ جب آخری خیمہ بچ گیا جس میں چوتھا لال ولایت بیماری کے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، تو زہری مسند امامت پر فیض ہونے کے بعد علی کی شہزادی زینب عالیہ نے پہلا مسئلہ جو امام وقت سے پوچھا وہ یہ تھا کہ بیٹا امام، آیا نانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ آیا جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں جان بچاؤ، باہر چلی جاؤ۔ بیویاں کس حال میں نکلی؟ زیارت کے فکرے پڑھو کہ میرا سلام ہو علی و بطول کی ان بیٹیوں پر کہ جب خیموں سے باہر نکلی تو سروں کے بال کھلے ہوئے تھے اور کوئی سر پہ چادر نہیں تھی، اور ہزاروں تماشائی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ راوی کہتے جب خیموں سے دھواں اٹھ رہا تھا، آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، میں نے ایک معظمہ بی بی کو دیکھا جو کبھی اندر جاتی تھی اور پھر آگ کے شعلوں کی تاب نہ لا کر جلدی جلدی باہر نکل آتی تھی۔ میں نے سوچا اس بی بی کا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا ہے جس کے بچانے کی خاطر بی بی اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ جب بی بی اندر گئی تھی تو نہا تھی، چند منٹ کے بعد جب باہر نکلی ایک بیمار کو کاندھوں پہ سوار کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ بی بی کون اور یہ بیمار کون؟ اس نے بتایا ہذہ زینب ابنۃ فاطمہ وہذا علی ابن الحسین، یہ علی و بطول کی شہزادی زینب ہیں اور یہ ان کا بھتیجا زین العابدین۔ اس وقت یہ راز کھلا کہ بی بی کا کوئی دنیاوی مال اندر نہ تھا، کوئی ساز و سامان نہیں جل رہا تھا، بلکہ بی بی کے بھائی کی یاد، نانے کے دین کا ناصر اور اپنے بابے کے مشن کا محافظ اور اپنے پردے کا محافظ زین العابدین خطرے میں تھا، تو بی بی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر امام کی جان بچائی۔ لہذا یہ بی بی محسنہ اسلام بھی ہیں اور محسنہ امام بھی ہیں۔ مجھے کہنے دو
اگر مظلوم کربلا کی شہادت نہ ہوتی اسلام مٹ جاتا، ایمان مٹ جاتا، قرآن مٹ جاتا، حلال و حرام مٹ جاتا۔ اور اگر بی بی کی یہ زحمت نہ ہوتی، اگر ان کی قید و بند نہ ہوتی، اگر کوفے سے شام، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک بی بی کے اپنے باب علی کے لب و لہجے میں خطبے نہ ہوتے، امام کی شہادت پہ بھی پانی پھر جاتا۔ یہ وہ فاتح شام بی بی ہیں، اس وقت تک قید سے آزاد ہو کر واپس مدینے نہیں گئی جب تک اپنے ابو جد اور بھائیوں پہ درود و سلام نہیں پڑھا لیا اور اپنے بھائیوں کے قاتلوں پہ تبرہ نہیں کرا لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ میرے محترم، داڑھی رکھوانا یا مڑوانے کے بارے میں قرآن کا فیصلہ کیا ہے، اس موضوع پر الحمدللہ میں ایک مکمل کتاب لکھ چکا ہوں، کئی بار چھپ کے ختم ہو چکی ہے۔ قرآن حرمت ریش تراشی قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ مذہب ہمارے مذہب کے مسلمات میں سے ہے۔ ہمارے برادران اسلامی اہل سنت کے مذہب میں داڑھی رکھوانا سنت ہے اور نہ رکھوانا ترک سنت۔ مذہب آل محمد میں داڑھی واجب بھی ہے اور سنت بھی، یعنی سٹیجیں الگ الگ ہیں۔ اتنی مقدار رکھوانا کہ دیکھنے والا کہے منہ پہ داڑھی ہے، یہ واجب ہے۔ اس کا ازالہ زائل کرنا خواہ اسرے سے ہو یا کینچی سے یا کسی مشین سے، وہ فعل حرام ہے۔ قبضہ بر رکھوانا سنت ہے، اس سے آگے بڑھ جائے مکروہ ہے۔ تفصیلات کے لیے میرے رسالہ پڑھ لیں، اس مسئلے میں کوئی مذہب شیعہ کے علماء میں اختلاف نہیں ہے۔ اس میں ایتیں بھی آپ کو مل جائیں گی، روایتیں بھی مل جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ سوال بہت زیادہ ہوں گے، اس سے میں جلدی جلدی جواب دینا پڑے گا، تو ادا ہو وہاں پر تحفظ۔ جی ٹھیک ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ اس میں سوال یہ ہے کہ مومنین سے کہیں کہ یہاں مجلس کرائیں تو اپنی حفاظت کا خود انتظام کریں۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بات اب کوئی چھپی ہوئی نہیں رہی کہ حکومت کا جو فرض ہوتا ہے وہ سب سے پہلا اور اولین فرض یہ ہے کہ عوام کو تحفظ مہیا کرے، لیکن حکومت اس مسئلے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اس دور میں ہر بندہ عدم تحفظ کا شکار ہے، نہ کوئی گھر میں محفوظ ہے، نہ کوئی باہر محفوظ ہے، نہ کوئی سفر میں، نہ کوئی حضر میں۔ لہٰذا جو حالات رونما ہو چکے ہیں اور دن بدن ہو رہے ہیں، ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں، امام زمانہ کی توجہات اور ان کے توسل پہ بھروسہ کریں اور اپنی قوت بازو پہ انحصار کریں۔ نماز پڑھائیں، انتظام حفاظت کا خود کریں۔ محرم قریب آ رہا ہے، مجلسیں پڑھائیں، جلوس نکالیں، تو اپنی حفاظت کا انتظام خود کریں۔ اس کو بھی عزاداری اور نماز کا حصہ سمجھیں، بلکہ اس کو واجب سمجھیں۔ اپنی حفاظت آپ کریں، خدا بھی ان کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنی حفاظت آپ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین اپنی بیٹی کو مدینے کیوں چھوڑ گئے تھے؟ یہ سوال ایسا احمقانہ ہے، گویا کہ پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چھوڑ گئے تھے، میں اس کو سمجھتے ہی غلط ہوں، تو پھر تو اصل صحیح واقعہ یہ، تفصیل کے لیے میری کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین کا مطالعہ کریں کہ صحیح روایت یہ ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھیں۔ یہاں بیویوں کے اور خطبے شام اور اپنا کوفے کے بازاروں اور درباروں میں پڑھے گئے اور موجود ہیں، وہاں جناب فاطمہ صغریٰ کے خطبات بھی موجود ہیں، جس طرح باقی واقعات باقی بیویوں اور باقی افراد خانہ سے منقول ہیں۔ جناب فاطمہ صغریٰ کی زبانیں بھی کئی روایتیں منقول ہیں، لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے، تفصیلات میری کتاب میں پڑھ لینا کہ جناب فاطمہ صغریٰ کے بچھوڑے والی روایت غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جناب بی بی فاطمہ صغریٰ ساتھ تھیں۔ دوسرا، بی بی جو حضرت رقیہ لاہور میں دفن ہیں اور لوگ لاہور سلام کر جاتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں یہ حقیقت پہلے زبانی طور پر بھی 20 بار بیان کر چکا ہوں، اصلاح اور رسوم میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ آپ کے سوال کے مطابق ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ کسی شے کے معلوم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تاریخ بتائے، قرآن و سنت بتائے، یا کوئی تاریخ بتائے، یا پھر اللہ کی وحی آئے۔ خالق کی وحی تو ہم پر آتی نہیں، کیونکہ حسنین کے نانے پر وحی ختم ہو گئی، تاریخ میں کوئی شے ملتی نہیں، یہی سے دو حساب سویوں پاک ہو گئے۔ پھر کیسے مانا جائے کہ بی بی رقیہ لاہور میں دفن ہیں جو علی ولی کی شہزادی تھیں؟ لہذا تاریخی نقطہ نگاہ سے اس کے اندر کوئی حقیقت اور کوئی اصلیت نہیں ہے۔ ہمارے لوگ
کسی جگہ کا نام لکھا گیا، میں نام نہیں لینا چاہتا. کچھ لوگ فلاں جگہ جاتے ہیں قبروں پر، قبروں کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے تھے، یہ کرنے کے لیے تھے، وہاں جنات نکالنے کے لیے تھے، یہ کرنے کے لیے تھے، وہ کرنے کے لیے. تو میرے دوستو یاد رکھو، مذہب اسلام میں نہ کسی قبر کی پرستش جائز ہے نہ کسی زندہ کی پرستش. عبادت صرف رب العالمین کے ساتھ مخصوص ہے. ہم معبود ایک ہے، مسجود ایک ہے، جس کی محمد و آل محمد علیہ السلام بھی عبادت کرتے تھے. ہماری شریعت محمدیہ میں تفصیلات دیکھنے ہو تو میری قوانین شریعہ میں پڑھ لینا سیدے والے باب میں یا سن فوائد میں، کہ شریعت اسلامیہ میں کسی قسم کا سجدہ خدا کے سوا کسی اور کے لیے روا نہیں ہے. لہذا عبادت صرف خدا کی کرنی چاہیے. ہم حتیٰ کہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے مزارات مقدسہ پر بھی جاتے ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی حسرت مٹانے کے لیے جاتے ہیں کہ زندگی میں ان کی زیارت نہیں کر سکے تو ان کے مزارات مقدسہ کی زیارت کے شرف یاب ہو جائیں. وہاں بھی ہم پرستش کرنے کے لیے نہیں جاتے، چاہے جائے کسی اور کی پرستش کی جائے. اور جنات بنات کی بات یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ جنات کا وجود ہے، لیکن یہ جو ڈھونگ ہم نے رچا رکھا ہے، فلانے کو جنتے، فلانے کو جنتے، فلانی کو جنتے، فلانی کو جن، یہ پتہ نہیں جنات صرف مسلمانوں کے علی کے غلاموں کو کیوں اذیت پہنچاتے ہیں، کافروں کو کیوں نہیں چمٹتے، انگلینڈ کے انگریزوں کو کیوں نہیں جا کر چمٹتے، اسرائیل کے یہودیوں کو جا کر کیوں نہیں پکڑتے جکڑتے. تو میرے دوستو یہ بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا علاج کرانا چاہیے، یا فراڈ بازی ہوتی ہے جن کا آپ گھر میں بیٹھ کے علاج کرنا چاہیے. لہذا 1000 میں سے میں یقین سے کہتا ہوں 999 تو اس بوگس ہوتے ہیں کہ شاید ایک کے اندر حقیقت ہو، لیکن وہ بھی جو طریقے نکالنے کے ہیں وہ غلط ہیں، صحیح طریقے اور ہیں. معصومین نے بتایا کہ یہ کلام پڑھ دو تو یہ دعا اس کے سامنے اس کو لکھ کر دے دو، صلوات پڑھو محمد والے بیت. راہب کے واقعہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. راہب کہتے اس آدمی کو ہیں، یہودی عیسائیوں کے مذہب میں رہبانیت تھی کہ نہ شادی کی جائے، نہ دنیا والوں سے کوئی راہ و رسم رکھی جائے، نہ کسی کی غمی میں شریک ہو، نہ خوشی میں. کسی پہاڑ کی چوٹی پہ یا کسی پہاڑ کی غار میں آدمی جا کے بیٹھ جائے کہ حق ہو کے نعرے لگائے، اس کو راہب کہتے ہیں. تو جب راہب کی بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کیسے مانگے گا؟ اس کو چاہیے پہلے شادی کرے پھر اولاد کی بات کرے. تو لہٰذا اس واقعے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ بے بنیاد باتیں پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ بے بنیاد ہے. پھر آپ کہیں گے دیکھا اہل بیت کے معاذ اللہ فضائل کا انکار کرتے ہیں. میں اہل بیت کی فضیلت کے انکار کو کفر جانتا ہوں، بشرطے کہ فضیلت ہو. آپ لکڑ ہارے کا مجھ سے کیسا پوچھیں گے، میں کہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا جس کی کوئی بنیاد ہے اس کا انکار کفر اور بے ایمانی ہے، لیکن جس کا وجود ہی نہیں اس کا ماننا بھی تو بے ایمانی ہے. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ذاکروں کے جھوٹ کے بارے میں کہا گیا ہے، کوئی مولوی جھوٹ بولے تو بھی حرام ہے، کوئی ذاکر جھوٹ بولے تو بھی حرام ہے. عام جگہ پر بولے تو گناہ تھوڑا ہوگا، اگر ممبر پر جھوٹ بولا جائے تو عذاب دگنا ہو جاتا ہے. خدا سب کو، سننے والوں کو بھی سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے والوں کو بھی مولوی ہوں یا ذاکر سچ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ خدا کہتا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد. 3 شعبان 3 شعبان کو جو لوگ چادریں نکالتے ہیں ڈھول کے ساتھ کہیں اور کہیں، اللہ پتہ نہیں کیا ہے، یا اللہ ڈھول اور گانا گانے کو حکم دیتا ہے. مجھے تو پتہ نہیں کہ چادریں نکالنے کا یہاں کیا طریقہ ہے. البتہ ڈھول ہو یا شرنا ہو یا طبل ہو یا سرنگی یا آلات غنا ہیں، معصومین کی خوشی میں خوش ہونا، ان کے غم میں غمناک ہونا، یہ مومن کی پہچان ہے. میں نے صلح اور رسوم میں بڑا زور دیا ہے کہ معصومین کی خوشی پہ خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. معصومین کے غم میں صف ماتم بچھانا، غمناک ہونا، یہ علامت اسلام و ایمان ہے. لیکن خوشی اس طریقے پہ منانی چاہیے جس کی شریعت اجازت دے. گانے گوا کے، کنجریاں نچوا کے، ڈھول بجوا کے یہ خوشی کا اظہار کرنا، یہ شیطان کو خوش کرنے کا طریقہ، یہ رحمان کو راضی کرنے کا طور نہیں ہے. جناب شہزاد اصغر اکبر کی شادی واقع کربلا میں، اور جناب صغرا کا خط اکبر کی شادی میں شریک، اس کی وضاحت کریں. جناب اکبر کی شادی واقع کربلا سے پہلے ہو چکی تھی، اور جناب صغرا کا خط پہنچنا جب وہ ساتھ تھی، مدینے میں تھی ہی نہیں،
تو کسی خط کا آنا یا قاصد کا آنا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ذاکروں کو سچ بولنے کی، کیونکہ آج 15ویں صدی سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ زمانہ لد گیا کہ جب کہتے کہ بس ہمارے مقدمین پڑھتے تھے، متقدمین پڑھتے تھے، یہ آواز آتی ہے تو یہ ہوتا ہے۔ اب تو لوگ حوالہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کتاب میں ہے، کس کتاب میں نہیں ہے۔ خدا پڑھنے والوں کو بھی توفیق دے، سننے والوں کو بھی، کہ وہ کسی کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، اور اگر وہ کتاب نہ پڑھیں تو سننے والے پوچھیں کہ یہ ہوا تم نے کہاں سے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے جب آپ بیدار ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ پھر داڑھی کا سوال ہے، کوئی منڈواتے ہیں تو کوئی لوگ مذاق اڑاتے ہیں، احکام شریعت کا مذاق وہی اڑاتے ہیں جن کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، اور مومنوں کو چاہیے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اگر وہ اچھا کام کرتے ہیں تو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی ان کو صوفی صاحب کہے یا ان کو کوئی بابا کہے، جو کہتے ہیں کہنے دیں، ان کے منہ میں خاک ڈالیں، اگر وہ اچھا کام کریں تو ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر، اللہم صل علی۔ خمس کے بارے میں پورے میری کتاب کے اندر باب موجود ہے، باب الخمس، کتاب پہلی جلد کے آخر میں۔ تو خمس ہمارے مسلمات میں سے ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو لہذا خمس ہمارے گویا کہ مذہب کے ضروریات میں سے ہے، کہ جو کوئی آدمی کمائے، سال میں جو کوئی کھائے، بچوں پہ سر پڑے، خوشی غمی ساری منائے، سال کے بعد جو کچھ بچ جائے اس کا 5واں حصہ اس کا نہیں، یہ خدا کا ہے، رسول کا ہے، امام کا ہے، اور آل نبی اولاد علی کے مستحقوں کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اچھا جی، کربلا عرض ہے کہ کالا باغ میں مہدی مسجد واقع ہے جس کی حالت بہت خستہ ہے، جناب سے التماس ہے کہ اس سلسلے میں مومنین سے التماس کریں، جس طریقے سے بھی مدد کرنا چاہیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بھائی پہلے مجھے کسی صاحب نے زبانی بھی کہا ہے، آپ کے قرب و جوار کا مسئلہ ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کر لیں۔ اگر واقعاً وہاں کوئی مسجد مادی کے نام سے ہے کہ وہاں کے لوگ بھی غریب اور نادار ہیں، تو پھر آپ ان کی ضرور مدد کریں، کیونکہ حدیث پیغمبر ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بنائے گا خدا اس کا جنت میں گھر بنائے گا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ سودا ہے، ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو۔ یہ الحمدللہ ہماری قوم میں ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک آدمی ایک ایک مسجد بنوا سکتا ہے، چہ جائے کہ سارے مل کر۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت سے، ڈھیر سارے ہیں بھائی۔ میں نے کہا تو یہ تھا کہ 15 منٹ میں سوالوں کے جواب دوں گا تو 20 منٹ ہو بھی چکے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اگر مٹی کی زمین عین نجاست کے ساتھ، مٹی کی زمین کا مطلب کیا ہے؟ مٹی کا معنی زمین، تو زمین کا معنی مٹی، پھر مٹی کی زمین، ماشاء اللہ۔ نجاست کے ساتھ نجس ہو جائے تو اس تک سورج کی شعاعیں بھی نہ پہنچ سکیں، تو پانی کے نکلنے کا بھی راستہ نہ ہو، تو اس کو کس طرح؟ بس خلاصۃ الکلام یہ بجھارتے ہیں نا بجھوائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر زمین نجس ہو جائے، عین نجاست کا جب ازالہ کر دیا، اس پر آفتاب کی اور سورج کی کرنیں پڑیں، شعاعیں پڑیں، خشک ہو جائے، جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور جہاں پانی پڑا شعاعیں نہ پڑ سکتی ہوں، پانی کے دھونے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اب پانی انڈیل دے پانی کی بالٹی، جب وہ پانی خشک ہو جائے گا کر کے نکلنے کا نہ بھی راستہ ہو، چلا جگہ پاک ہو جائے گی۔ دریائی کتا اور خنزیر کس وجہ سے پاک ہیں؟ اس لیے کہ وہ دریائیا ہیں۔ میرے محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ نجس ہونا اور پاک ہونا اور ہے، تو حرام اور حلال ہونا اور ہے۔ پوری شریعت میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو حرام بھی ہیں اور نجس بھی ہیں، کافر، کتا اور خنزیر۔ یہ نجس بھی ہیں اور حرام بھی ہیں۔ باقی سینکڑوں چیزیں ہیں تو حرام لیکن ہیں پاک۔ مٹی کا کھانا حرام لیکن مٹی پاک، بلی اور چوہے کا کھانا حرام لیکن ان کا جسم پاک، دریائی کتا اور خنزیر بھی ان کا کھانا حرام لیکن ان کا جسم پاک۔ تو کئی لوگ پاک ہونے سے یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ حلال بھی ہیں، تو یہ ذہن میں رہے کہ حلال ہونا اور ہے کہ پاک ہونا اور ہے۔ جو جانور نجاست کھاتے ہیں ان کا دودھ پینا جائز ہے۔ جو اگر نجاست خور ہوں، اتنی نجاست کھائیں کہ نجاست کھا کھا کے ان کا خون پیدا ہو جائے، ان کا گوشت اگائے، ان کا پوست اگائے، کہ حلال نہ کھائیں، بس حرام ہی کھاتے رہیں،
اس وقت تک ان کا گوشت اور دودھ حلال نہیں ہوتا جب تک ان کا استبراء نہ کیا جائے، ان کا اتنا ان کو بھوک دی جائے ان کا گوشت کو پھر گل سڑ جائے۔ ورنہ اگر کبھی کبھار وہ کھا لیں، ہمارے مرغے ہوتے ہیں کہ کبھی گندگی کھا لیتے ہیں، پھر دانے بھی کھا لیتے ہیں، پاک بھی کھا لیتے ہیں، نجس بھی کھا لیتے ہیں، اس طرح وہ جلال نہیں ہوتے، ان کا دودھ بھی جائز ہوتا ہے تو ان کے انڈے بھی تو ان کا گوشت بھی۔ نامحرم عورت کو پردہ کرنا واجب ہے، ہر نامحرم حالت نماز میں بھی اتنا پردہ واجب، ہاں جو پردہ عام حالات میں عورت پر واجب ہے، نماز پڑھتے وقت اگر کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تو اتنا پردہ عورت پر واجب ہے، اس کے بغیر اس نماز نہیں پڑھ سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ کیا ماہ رمضان کی آخری تاریخ کو شوال کا چاند نظر آ جائے جبکہ افطاری کا ٹائم ابھی باقی ہو تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ دوپہر کے وقت بھی اگر چاند نظر آ جائے تو آپ یہ قیاس کر کے کہ یہ چونکہ اب دن ابھی ڈوبنے سے پہلے نظر آ گیا لہذا یہ تو کل کا چاند معلوم ہوتا ہے، کل چاند ہو گیا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ قطعاً کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ روزہ مکمل کریں گے، اگر چھوڑیں گے اور توڑیں گے عمدن ایسا کریں گے تو قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم، اور اگر جہالت ایسا کریں گے تو کفارے سے بچ جائیں گے لیکن قضا کرنا پڑے گی، لہذا روزہ پورا کرنا چاہیے خواہ غروب سے پہلے بھی چاند کیوں نہ نظر آ جائے۔ جن مسجد گاہوں میں غیر اللہ کا نام درج ہو یا کوئی نقش نگار تو اس پر سجدہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ سجدہ گاہوں پر ہاں، ہمارے آج کل سجدے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جن پر کوئی روضوں کی تصویریں ہیں، کوئی اسماء مقدسہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان حالات میں احتیاط یہ ہے کہ وہ طرف جو ہے وہ نیچے کر دی جائے اور جو پلین اور خالی طرف ہو وہ اوپر کر دی جائے تاکہ نمازی کی توجہ ان حروف و نقوش پر نہ پڑے اور اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض و ایراد بھی وارد نہ ہو سکے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ جیسے یہ عورت طلاق کے بعد فوراً بغیر عدت گزارے دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کہ اس عمر میں پہنچ کر اس پر حیض کے احکام بھی ہوں گے یا نہیں؟ کیا وہ ختم ہو جائے؟ یہ ایسا کہتی ہے اس کو جس کو ایام ماواری جس کے ختم ہو جائیں پھر اس پر احکام ہے جو ہے وہ کبھی لاگو نہیں ہو سکتے، نہ اس پر عدت ہوتی ہے تو نہ اس پر ایام ماواری والے احکام لاگو ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا کہتے ہی اس کو ہیں جو ان عوارے سے مایوس ہو جائے کیا بالکل پاک صاف ہو جائے۔ حضرت لقمان حکیم کس نبی کے دور زمانہ میں حیات میں تھے؟ یہ حضرت موسیٰ کے دور کے قریب گزرے ہیں، لیکن یہ خود مشہور یہی ہے کہ خود بھی نبی تھے، یہ صرف یہی نہیں کہ کسی نبی کے زمانے میں تھے بلکہ خود بھی نبی تھے۔ ایک آدمی گھر میں بکرا یا دمبا قربانی کے لیے پالتا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یقیناً ہو سکتی ہے، لیکن علماء نے کراہت لکھی ہے۔ کراہت کا معنی یہ ہے کہ اس کے ثواب ذرا کم ہو جاتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ نہیں لگ سکتی، اور وہ کراہت بھی غالباً دو وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ خدا نے قربانی کے جانوروں کو شاعر اللہ کہا ہے، اور گھر میں جب بکرا دمبا پالا جائے تو اس کا احترام باقی نہیں رہتا، کبھی میں اس کو جھڑکتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، کبھی اس کو لتاڑتا ہے، تو لہذا اس کے احترام میں کمی آ جاتی ہے۔ یا پھر آدمی کو اس سے دل لگ جاتا ہے، جب اس کو ذبح کرتا ہے تو نکلتی ہے، ہائے میرا دمبا بڑا پیارا تھا، میں نے کیوں ذبح کیا؟ تو لہذا اللہ کی راہ میں دے کر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے صرف کراہت ہے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ قربانی جائز ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، نامقبول نہیں ہے۔ والدین کے حقوق کے بارے میں فرمائیں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ سے حق اتنے لازم ہیں، ایک واجبات اور ایک محرمات کو چھوڑ کر۔ اگر وہ کسی واجب کے ترک کرنے کو حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، کسی فعل حرام کے کرنے کو حکم دیں تو فعل حرام نہیں کرنا چاہیے، اگر مستحبی کاموں سے روک دیں تو مستحبی کام نہیں کرنا چاہیے، مکروہ کام کے کرنے کو حکم دیں تو وہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کو حدود شریعت کے اندر رہ کر کبھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو پھر خدا بھی کبھی راضی نہیں ہوگا، رسول کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور آل محمد کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر ان کو راضی کرنا ہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لو۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ یقال للآب اعمل ما شئت فانی لا اغفرک ابدا، ماں باپ کے نافرمان سے کہا جاتا ہے کہ او ماں باپ کا راندہ بارگاہ اور ماں باپ کا آق نافرمان، جو نیکیاں چاہے کر لے، میری بارگاہ میں تیری بخشش کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صلی۔ جناب علی کی نسلی علوی کہلائی، نسل کہنا چاہیے کہ نسل علوی کہلوائی، جبکہ باقی سزاد کوئی حسنی، حسینی، کاظمی، بخاری، تقوی، گیلانی کہلواتے ہیں۔ اوپر سے تو ایک لڑی تھی، بعد میں کیوں تقسیم ہوئی؟
یہ بات ہے بھائی، سوال ہے سادات کرام کے بارے میں. مثال کے طور پر مشہور ہے کہ ہمارے عوام صاحبان بیٹھے ہیں کہ یہ علوی ہیں، سرکار عبدالفضل عباس کی اولاد سے ہیں. یہ ان کا کام ہے کہ اس سلسلہ نسب کو جناب عباس تک پہنچائیں. اگر یہ پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً یہ بھی سید سمجھے جائیں گے، کیونکہ سید اس سے کہتے ہیں جس کا سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچ جائے. علی ولی کی اولاد ساری سید، ان کے بھائیوں کی اولاد بھی سید. البتہ جو علی ولی کی اولاد جناب خاتون قیامت کے بطن اقدس سے ہے، ان کو باقی اولاد پر شرافت اور نجابت اور فضیلت حاصل ہے. ورنہ یہ معنی نہیں ہے کہ امام حسین سید ہیں تو جناب عباس